ادھر نور احمد صاحب اپنی تمام تر کوشش کے بعد بھی زلیخا کو سمجھا نہیں پائے تھے، اس لیے انہوں نے یوسف کو زلیخا کی حقیقت بتانے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور اسی لیے وہ یوسف کو کمرے میں لے کر آئے تھے۔ وہ بہت ہچکچا رہے تھے، بولتے ہوئے یوسف بیٹا، میری بیٹی نور السحر، میں سمجھ سکتا ہوں آپ کی کشمکش مولوی صاحب، میں زلیخا کا اپنی جان سے بڑھ کر خیال رکھوں گا۔ یوسف نے مولوی صاحب کو تسلی دیتے ہوئے کہا، نہیں بیٹا، تم سمجھ نہیں رہے، میں تمہیں بہت کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتے، باہر سے شور شرابے اور رونے دھونے کی آوازیں آنے لگی۔ یوسف ایک دم چونکا۔ کمل آپی، کیوں ایسے رو رہی ہیں، کیا ہوا؟ اور وہ دونوں باہر آ گئے۔ یوسف میرا حماد، اسے کاشف چاچا نے اغوا کر لیا ہے، اور وہ یوسف کے گلے لگ کر رونے لگی۔ تاشفین صاحب نے یوسف اور گھر والوں کو ساری بات بتا دی۔ اب کیا ہوگا؟ ابو یوسف نے پریشانی سے کہا۔ آسیہ حیدر کو لے کر چھت پر گئی ہوئی تھی تاکہ آج اسے حقیقت بتا دے کہ وہ یوسف سے محبت کرتی ہے، اور آج سے نہیں، بچپن سے کرتی ہے۔ اس نے اپنی بات کا آغاز کیا۔ حیدر، تم کہتے ہو میں تمہاری پہلی محبت ہوں، مگر تم میری پہلی محبت نہیں ہو۔ بات سیدھی اور صاف ہے، میں تمہیں پسند نہیں کرتی، بلکہ میں تو صرف یوسف سے محبت کرتی ہوں، تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ مگر وہ تم سے محبت نہیں کرتا، اور اس کی شادی زلیخا سے ہونے والی ہے، اور ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ آسیہ نے حیدر کی بات سننے کے بعد لاپرواہی سے کہا، ہونے والی ہے اور ہو گئی ہے میں بہت فرق ہے۔ حیدر آسیہ کی بات نہ سمجھ پایا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ کہ ابھی ہوئی تو نہیں نا شادی، اور ویسے بھی مجھے تم سے پہلے دن سے ہی شادی نہیں کرنی تھی، تم کوئی اور دیکھ لو، آسیہ نے لاپرواہی سے کہا۔ حیدر آسیہ کی بات سن کر بہت افسردہ ہوا، اور اس کے منہ سے بے اختیار صرف اتنا ہی ادا ہو سکا، حدود عشق کی جانچ کے پیمانے نہیں ہوتے، حدود عشق کے جانچ کے پیمانے نہیں ہوتے، وہ جو مخلص ہوں ہر ایک کے دیوانے نہیں ہوتے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور بولتا، نیچے سے شور شرابے کی آوازیں سن کر چونک گیا۔ اچانک سے کیا ہوا حیدر؟ آسیہ کو کہہ کر سیڑھیاں تیزی سے اترتا ہوا نیچے آیا۔ کاشف کے ٹھکانے کا حال۔ کاشف نے ہنستے ہوئے کال کاٹ دی، اور وہ شیرا سے مخاطب ہوا۔ شیرا، آج میں بہت خوش ہوں، میری مراد کیوں پوری ہو جائے گی سوچا بھی نہیں تھا میں نے۔ ابھی وہ بات کر ہی رہا تھا کہ حماد کے رونے کی آواز آئی۔ مجھے میری امی کے پاس جانا ہے۔ امی امی امی، ارے اس سے تو چپ کرا شیرا، میں ذرا اپنی نئے غلام سے مل لوں۔ ادھر زلیخا اسی انتظار میں تھی کہ کاشف اسی کی طرف متوجہ ہو، اور وہ اس کی ساری بات بھی سن چکی تھی، جسے سن کر وہ شدید غصے میں آ گئی۔ ابھی کاشف اس کی طرف بڑھا ہی تھا کہ بوتل ہاتھ میں لے کر، مگر بوتل زوردار دھماکے سے پھٹ گئی۔ کاشف چونک گیا، اور ادھر شیرا کے بھی ہوشان خطا ہو گئے۔ حماد زلیخا کو دیکھ کر چلایا، نہیں مامی، مجھے مامی امی کے پاس جانا ہے، یہ گندے لوگ کون ہیں؟ اور کاشف جیسے بت بن گیا ہو سکتے میں آ گیا۔ آنکھیں کھولے زلیخا کو تکنے لگا، مگر زلیخا پہلے حماد کے پاس گئی اور اس کے قریب جا کر اس کا گال سہلا کر بولی، میں لے چلوں گی آپ کو بیٹا، مگر اس سے پہلے آپ کو تھوڑی دیر سونا ہوگا۔ اور زلیخا نے اسے بے ہوش کر کے اس کے گرد حفاظتی حصار قائم کر دیا۔ شیرا حیران کھڑا تھا جب زلیخا اس سے مخاطب ہوئی۔ حیران ہے شیرا کہ میں آزاد کیسے ہوں؟ تو نے تو پورا انتظام کیا تھا نا، پھر میں آزاد کیسے؟ تو نے یہ سوچا کہ میں شاہ جنات کی بیٹی ہوں اور میری طاقت عام جنات سے کہیں زیادہ ہے، پر تو یہ بھول گیا کہ میرے سر پر علم نوری کا تاج بھی ہے، میرے پاس دوہری طاقت ہے۔ اور تیش سے زمین پر پاؤں مارا اور اس کا قد شیرا سے 3 گنا زیادہ بڑھ گیا، اور وہ غصے سے چنگھاڑتے ہوئے بولی، میں نے کہا تھا نا کہ ہماری برادری میں غداری کی سزا صرف موت ہے، موت۔ ادھر کاشف کی ہوائیاں اڑ گئیں اور وہ بامشکل چلایا، شیرا غدار، تو نے مجھے نہیں بتایا کہ یہ ملکہ جنات ہے، شاہ جنات کی بیٹی، بدبخت شیرا،
زلیخا نے اپنے ہاتھوں کو حرکت دی تو اس کے ہاتھوں میں آگ کا گولا نمودار ہوا، جسے دیکھ کر شیرہ کانپ گیا اور زلیخا کے قدموں میں گر گیا۔ رحم یا شاہ میں بھٹک گیا تھا۔ زلیخا نے اسے پاؤں سے دور پٹکا۔ عقل مند وہ ہے جو ایک بار دھوکہ کھانے کے بعد اسی شخص سے دوبارہ دھوکہ نہ کھائے اور سنبھل جائے۔ اور وہ آگ کا گولا شیرہ کی طرف پھینک دیا اور وہ وہیں جل کر بھسم ہو گیا۔ یہ منظر کاشف کی جان نکالنے کے لیے کافی تھا۔ وہ یہ منظر دیکھ کر کانپنے لگا۔ اب زلیخا کاشف کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس کا غصہ اور بڑھ گیا اور اس کا قد بھی، جسے دیکھ کر کاشف کو لگا اس کی جان نکل آئے گی، اور اس نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر یہ کوشش بیکار رہی اور زلیخا نے اسے دبوچ لیا۔ تجھے میں نے آج تک بخش رکھا تھا، مگر تو باز نہ آیا اپنی فطرت سے۔ تجھے میں آسان موت نہیں دوں گی، عبرتناک موت دوں گی۔ زلیخا پرتعش آواز میں بول رہی تھی، جس سے زلیخا کی حسین آنکھیں آگ برسا رہی تھیں اور اس کا خوبصورت چہرہ غصے سے بھڑک رہا تھا۔ دیکھنے والا اس کا یہ جلالی روپ دیکھ کر خوف سے لرز اٹھتا۔ زلیخا نے کاشف کو ایک تابوت میں بند کر دیا، زنجیروں سے جکڑ کر زمین بوس کر دیا۔ اس کی چیخ و پکار سب بیکار گئی۔ کاشف کو دفن کرنے کے بعد زلیخا نے حماد کو گود میں اٹھایا اور باہر نکل آئی، اور پھر کاشف کا پورا آستانہ زمین بوس کر دیا اور حماد کو لے کر گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ زلیخا کو اس طرح آتا دیکھ کر سب چونک گئے۔ زلیخا نے حماد کو لا کر کمل کی گود میں ڈال دیا۔ بے ہوش ہے، تھوڑی دیر میں ہوش آ جائے گا۔ زلیخا ابھی بھی غصے میں تھی اور اس نے اندر آنے کے بعد تمام دروازے بند کر دیے تھے۔ گھر کے اندر صرف گھر والے موجود تھے۔ زلیخا کی کمزوری تھی، وہ غصے میں اپنے قد کو قابو میں نہیں رکھ پاتی تھی اور اپنے جناتی قد میں آ جاتی تھی۔ زلیخا حماد کو کمل کی گود میں ڈال کر آسیہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ جانے گے نہیں اس سب میں کاشف کے ساتھ اور کون شامل تھا؟ یہ آسیہ۔ سب ایک تو زلیخا کو اس طرح دیکھ کر حیران کھڑے تھے، آسیہ کا نام سن کر چونک گئے۔ ادھر مولوی صاحب زلیخا کو دیکھ پریشان ہو رہے تھے، اسے اس کے غصے پر قابو کرنے کو کہہ رہے تھے۔ زلیخا کی بات سن کر آسیہ بامشکل بولی، جھوٹ بول رہی ہے یہ خود کالا جادو کرتی ہے، اور یوسف پر بھی اس نے کر رکھا ہے کالا جادو۔ جھوٹ اور سچ کا بھی پتہ چل جائے گا۔ مجھے کاشف کے ٹھکانے سے اس کی ہی بو آئی تھی، اور آپ سب کو ثبوت چاہیے تو یہ لیں۔ اس نے سامنے موجود دیوار پر ہاتھ پھیرا اور وہاں کا منظر ہی بدل گیا۔ آسیہ اور کاشف کی تمام تر ملاقات سامنے ویڈیو کی طرح چل پڑی، جسے سب دیکھ کر حیران ہو گئے، اور زلیخا کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ اس نے آسیہ کے گردن سے دبوچ کر ہوا میں اٹھا لیا۔ زمین سے 4-5 فٹ اوپر حیدر اسے بچانے کو آگے بڑھا تو زلیخا نے اسے پیچھے دھکیل لیا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اب گھر کے حال میں خوف کی فضا پھیل گئی تھی۔ سب چلا رہے تھے، تم ہو کون، اور آسیہ کو چھوڑ دو، مگر زلیخا پر ہر آواز بے اثر تھی۔ وہ بہت طیش میں تھی۔ زلیخا چھوڑ دو آسیہ کو، مگر زلیخا پر تو جیسے جنون طاری تھا۔ وہ اپنے حواسوں سے باہر تھی، کوئی آواز اسے نہیں سنائی دے رہی تھی، یہاں تک کہ اس کے شہزادے یوسف کی بھی۔ زلیخا آسیہ کو گلے سے پکڑ کر ہوا میں لٹکائے ہوئے تھی، اور کسی کی آواز پر بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا کہ اچانک ایک گرجدار آواز گونجی، جس پر سب چونکے۔ نور السحر، چھوڑ دو آسیہ کو، یہ شاہ جنات کا حکم ہے۔ آواز اتنی گرجدار تھی، حویلی کے در و دیوار ہل گئے۔ یہ آواز مولوی صاحب زلیخا کے والد اور شاہ جنات نور احمد کی تھی، جس پر وہ حواس میں آئی، مگر آسیہ کو نہ چھوڑنے پر بضد رہی۔ چھوڑ دے اسے میرے بچی، میری نور السحر، یہ ہمارے اصولوں کے خلاف ہے، ایک بے زر اور کمزور کو نقصان پہنچانا۔ ہم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق جنونی نہیں ہوتے۔ مولوی صاحب کی بات پر کمرے میں موجود تمام لوگ حیرت اور ڈر سے مولوی صاحب کو دیکھنے لگے، اور تاشفین صاحب نے حیرت سے سوال کیا، جنات اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ جس پر باقی سب کی زبان سے یہی سوال نکلا کہ جنات میں بھی کیا عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے ہیں؟ جس پر مولوی صاحب اصرار کیا کہ پہلے آسیہ کی جان بخشش کروا لی جائے، پھر سب کے سب سوالوں اور الجھنوں کو سلجھا دوں گا۔ اور پھر سے وہ زلیخا سے مخاطب ہوئے،
مگر زلیخا خود سننے کو تیار نہ تھی۔ جب یوسف کو زلیخا کی ایک بار کی کہی ہوئی بات یاد آ گئی، شہزادے، جب کبھی میں طیش میں آ جاؤں، مطلب کچھ نہ سنوں، تو تم مجھے رب کے محبوب کی قسم دینا، میں جان بھی وار دوں گی اس قسم پر، اتنا عشق ہے مجھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اس وقت تو یوسف کو یہ بات سمجھ نہ آئی تھی، مگر آج وہ سمجھ گیا تھا۔ یاد آتے ہی اس نے زلیخا کو پکارا، زلیخا، تمہیں قسم ہے دونوں جہانوں کے سردار حبیب خدا مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس عشق کی جو تمہیں کائنات کی ہر شہر سے بھی زیادہ ہے، مجھ سے اپنے بابا سے بڑھ کر چھوڑ دو آسیہ کو۔ یہ سنتے ہی جیسے زلیخا پتھر کی ہو گئی اور اس کی گرفت آسیہ کے گلے سے ڈھیلی ہوتی گئی اور اس نے اسے چھوڑ دیا، اور یوسف کی طرف متوجہ ہو کر بولی، واہ شہزادے، مارا بھی تب کہاں لا کر، اور شکستہ ہو کر یوسف کے قدموں میں گر پڑی۔ اس سے پہلے کہ یوسف کچھ کہتا، اس کی والدہ فوراً زلیخا سے مخاطب ہوئی، کون ہو تم، اور تمہیں اس عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ میرے بیٹے کو اپنے سحر سے آزاد کر دو اور چلی جاؤ یہاں سے جہاں سے آئی تھی۔ یہ سن کر زلیخا کے منہ سے صرف ایک درد بھری آہ نکلی اور صرف اتنا بول سکی، ماں جی، میں نے آپ کے بیٹے کو کبھی سحر میں نہیں رکھا، جیسے آپ سحر کہہ رہی ہیں، وہ تو میرا آپ کے بیٹے سے پاک، بے غرض اور معصوم عشق تھا، اور آپ کے بیٹے کو بھی مجھ سے عشق تھا، کبھی کسی سحر میں مبتلا نہیں کیا میں نے اسے۔ ابھی زلیخا بول ہی رہی تھی کہ یوسف کی آواز زلیخا کے کانوں میں پڑی، تم ایک جن زادی ہو، میں ایک جن زادی کے عشق میں مبتلا ہو گیا تھا یا کر دیا گیا؟ مان لو نا میری ماں کی بات، کر دو آزاد اپنے عشق کے سحر سے مجھے، چلی جاؤ ہم سب کی زندگیوں سے دور۔ وہ یوسف کی آواز کا درد، دکھ اور غم اور مجبوری صاف محسوس کر سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تم ہاتھ مت جوڑو، اور ماں جی، اس قسم سے آگے کوئی آرزو نہیں، کوئی تمنا نہیں۔ وار گئی میں یہ جنزادی اپنا جنون عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کر دیا آزاد اس جنزادی نے اپنے عشق کے سحر سے آپ کے بیٹے کو اور اپنے شہزادے کو۔ نہیں، ایسا مت کہیں زینت بیگم، میری بچی نے کبھی یوسف کے سحر میں نہیں رکھا، بلکہ وہ تو ہمیشہ اس کی اور آپ کے خاندان کی محافظ رہی ہے۔ آج ایک راز سے پردہ اٹھانا ضروری ہے۔ صوفی صاحب میرے استاد تھے، اور انہوں نے اپنی استادی کا صلہ مجھ سے اور میری بیٹی سے نور محل اور یوسف کی حفاظت کے طور پر مانگا، مجھ سے اور میری بچی سے وعدہ لیا کہ وہ اور میں ہمیشہ آپ کے بیٹے اور خاندان کے محافظ رہیں گے، اور وہ سفید کبوتر جو ہمیشہ آپ کے بچے کی حفاظت کرتا تھا، وہ یہی تھی، میری بچی۔ مگر میری بچی اس ذمہ داری کو نبھاتے کب یوسف سے محبت کر بیٹھی، سمجھی ہی نہیں، اور آپ کے بیٹے کی اظہار کے بعد پوری کی پوری اس پر فدا ہو بیٹھی۔ میں نے اسے بہت سمجھایا کہ جن اور انس کا کوئی میل نہیں، مگر یہ نہ سمجھ پائی۔ اس نے کبھی اپنی طاقت کا استعمال نہیں کیا یوسف کی محبت پانے کے لیے۔ یہ میری بچی کی ذات پر الزام ہے۔ نور احمد صاحب کہتے کہتے رو پڑے اور پھر تاشفین صاحب کی طرف متوجہ ہوئے۔ آج سارا نور محل اور ساری دنیا جان لے کہ جس طرح انسانوں میں رب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے اور چاہنے والے ہوتے ہیں، اسی طرح جنات میں بھی رب العالمین کے ماننے والے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کرنے والے ہوتے ہیں، اور وہ آج سے نہیں، وہ پیغمبر خدا آقا دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور ان کی تبلیغ کے زمانے کے ابتدا سے ہیں۔ تم سب انسان یہ نہیں جانتے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تمام جن و انس پر نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، تو پھر انس کے بعد جن بھی کیوں کر نہ ایمان لاتے، اور قرآن خود اس تبلیغ کی واضح دلیل دیتا ہے۔ پھر انہوں نے سورہ جن کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیں کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور کہا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے۔ یہ واقعہ سورہ احقاف 29 کے حاشیے میں گزر چکا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی نخلا صحابہ کرام کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ کچھ جنوں کا وہاں سے گزر ہوا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن سنا، جس سے وہ متاثر ہوئے۔ یہاں بتلایا جا رہا ہے کہ اس وقت جنوں کا قرآن سننا آپ کے علم میں نہیں آیا، بلکہ وحی کے ذریعے سے ان کو اس سے آگاہ فرمایا گیا۔
ہم نے ایسا قرآن سنا ہے جو فصاحت و بلاغت میں بڑا عجیب ہے، یا مواعظ کے اعتبار سے عجیب ہے، یا برکت کے لحاظ سے نہایت تعجب انگیز ہے۔ فتح القدیر، جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لا چکے، اب ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہ بنائیں گے۔ یہ قرآن کی دوسری صفت ہے کہ وہ راہ راست یعنی حق کو واضح کرتا ہے، یا اللہ کی معرفت عطا کرتا ہے۔ یعنی ہم نے سن کر اس بات کی تصدیق کر دی کہ واقعی یہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا نہیں۔ اس میں کفار کو توبیخ و تنبیہ ہے کہ جن تو ایک مرتبہ ہی سن کر قرآن پر ایمان لے آئے، تھوڑی سی آیات سن کر ہی ان کا کایا پلٹ گئی، اور وہ یہ بھی سمجھ گئے کہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، لیکن انسانوں کو، خاص کر ان کے سرداروں کو، اس قرآن سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے متعدد بار انہوں نے قرآن سنا۔ علاوہ ازیں خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہی میں سے تھے، اور انہی کی زبان میں آپ ان کو قرآن سناتے تھے، نہ مخلوق میں سے نہ کسی اور معبود کو، اس لیے کہ وہ اپنی ربوبیت پر متفرد ہے، اور بے شک ہمارے رب کی شان بڑی بلند ہے، نہ اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا اور نہ بیٹا۔ جد کے معنی عظمت اور جلال کے معنی ہیں۔ ہمارے رب کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ اس کی اولاد یا بیوی ہو۔ گویا جنہوں نے ان مشرکوں کی غلطی کو واضح کیا جو اللہ کی طرف بیوی یا اولاد کی نسبت کرتے تھے، انہوں نے ان دونوں کمزوریوں سے رب کو تنزیہ و تقدیس کی، اور یہ کہ ہم میں سے بعض بیوقوف خدا کے بارے میں جھوٹ و افطرا کرتا ہے۔ سفیہنا، ہمارے بیوقوف سے بعض نے شیطان مراد لیا ہے، اور بعض نے ان کے ساتھی جن، اور بعض نے بطور جنس، یعنی ہر وہ شخص جو یہ گمان باطل رکھتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، نعوذ باللہ۔ شتتاً کے کئی معنی کیے گئے ہیں: ظلم، جھوٹ، باطل، کفر میں مبالغہ وغیرہ۔ مقصد راہ اعتدال سے دوری اور حد سے تجاوز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بات کہ اللہ کی اولاد ہے ان بیوقوفوں کی بات ہے جو راہ اعتدال سے دور، حد متجاوز اور کاذب و افتراء پر داز ہیں۔ اور ہم تو یہی سمجھتے رہے کہ ناممکن ہے کہ انسانوں اور جنات اللہ پر جھوٹی باتیں لگائیں، اس لیے ہم اسی کی تصدیق کرتے رہے اور اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے رہے، حتیٰ کہ ہم نے قرآن سنا تو پھر ہم پر اس عقیدے کا باطل ہونا واضح ہوا۔ بات یہ ہے کہ چند انسان بعض جنات سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، جس سے جنات اپنی سرکشی میں اور بڑھ گئے۔ زمانہ جاہلیت میں ایک رواج یہ بھی تھا کہ وہ سفر پر کہیں جاتے تو جس وادی میں قیام کرتے وہاں جنات سے پناہ طلب کرتے، جیسے علاقے کے بڑے آدمی اور رئیس سے پناہ طلب کی جاتی ہے۔ اسلام نے اس کو ختم کیا اور صرف ایک اللہ سے پناہ طلب کرنے کی تاکید کی۔ یعنی جب جنات نے یہ دیکھا کہ انسان ہم سے ڈرتے ہیں اور ہماری پناہ طلب کرتے ہیں تو ان کی سرکشی اور تکبر میں اضافہ ہو گیا۔ راہ کا یعنی یہاں سرکشی طغیانی اور تکبر کے مفہوم میں ہے۔ اس کے اصل معنی ہے گناہ اور محرم کو ڈھانکنا، یعنی ان کا ارتکاب کرنا۔ اور انسانوں نے بھی تم جنوں کی طرح گمان کر لیا تھا کہ اللہ کسی کو نہ بھیجے گا یا کسی کو دوبارہ زندہ نہ کرے گا، اور ہم نے آسمان کو ٹٹول کر دیکھا تو اسے سخت چوکیداروں اور سخت شعلوں پر سے پایا۔ حارش، حرسن، حارسن، چوکیدار، نگران کی، اور شہابن، شہاب شعلہ کی جمع ہے، یعنی آسمانوں پر فرشتے چوکیداری کرتے ہیں کہ آسمانوں کی کوئی بات کوئی اور نہ سن لے، اور اس ستارے آسمان پر جانے والے شیاطین پر شعلہ بن کر گرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم باتیں سننے کے لیے آسمان میں جگہ جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے، اب جو بھی کان لگاتا ہے وہ ایک شعلے کو اپنی طاق میں پاتا ہے، اور آسمانی باتوں کی کچھ گن سن پا کر کہانوں کو مبتلا دیا کرتے تھے، جس میں وہ اپنی طرف سے 100 جھوٹ ملا دیا کرتے تھے۔ لیکن بعثت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ سلسلہ بند کر دیا گیا۔ اب جو بھی اس نیت سے اوپر جاتا ہے شعلہ اس کی طاق میں ہوتا ہے اور ٹوٹ کر اس پر گرتا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب کا ارادہ ان کے ساتھ بھلائی کا ہے، یعنی اس حراست آسمانی سے مقصد اہل زمین کے لیے کسی شر کے منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانا، یعنی ان پر عذاب نازل کرنا، یا بھلائی کا ارادہ یعنی رسول کا بھیجنا ہے۔
اور یہ کہ بے شک بعض تو ہم میں نیکوکار ہیں اور بعض اس کے برعکس بھی ہیں، ہم مختلف طریقے سے بٹے ہوئے ہیں۔ کداد، چیز کا ٹکڑا، صارم القوم کدادن، اس وقت بولتے ہیں جب ان کے احوال ایک دوسرے سے مختلف ہوں، یعنی ہم متفرق جماعتوں میں بٹے ہوئے ہوں۔ مطلب یہ کہ جنات میں بھی مسلمان، کافر، یہودی، عیسائی، مجوسی وغیرہ ہیں۔ بعض کہتے ہیں ان میں بھی مسلمانوں کی طرح قدریہ، مرہبہ اور رافضیہ وغیرہ ہیں، اور ہم نے سمجھ لیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس زمین میں ہرگز عاجز نہیں کر سکتے اور نہ ہم بہا کر اسے ہرا سکتے ہیں۔ زن یہاں علم اور یقین کے معنی میں ہے، جیسے اور بھی بعض مقامات پر ہے۔ ہم تو ہدایت کی بات سنتے ہیں، اس پر ایمان لا چکے ہیں، اور جو بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا اس سے نہ کسی نقصان کا اندیشہ ہے نہ ظلم و ستم کا، یعنی نہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ ان کی نیکیوں کے اجر و ثواب میں کوئی کمی کر دی جائے گی، اور نہ اس بات کا خوف کہ ان کی برائیوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ ہاں، ہم میں بعض تو مسلمان اور بعض بے انصاف ہیں، پس جو فرما بردار ہو گئے انہوں نے تو راہ راست کا قصد کیا، یعنی جو نبوت محمدیہ پر ایمان لائے وہ مسلمان، اور اس کے منکر بے انصاف ہیں، قاصد، ظالم اور غیر منصف اور مقصد۔ عادل یعنی ثلاثی مجرم سے ہوا تو معنی ظلم کرنے والے کے، اور مزید فیہ سے ہوا تو انصاف کرنے کے، اور جو ظالم ہیں وہ جہنم کا ایندھن بن گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسانوں کی طرح جنات بھی دوزخ اور جنت میں جانے والے ہوں گے۔ ان میں جو کافر ہیں وہ جہنم میں اور مسلمان جنت میں جائیں گے۔ یہاں تک جنات کی گفتگو ختم ہو گئی۔ اب آگے پھر اللہ کا کلام ہے۔ تمام بات سمجھانے کے بعد وہ تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر بولے، اور مجھے خوشی ہے کہ میں اس قبیلہ کا جانشین اور سردار ہوں جس نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور تبلیغ کا وعدہ لے کر روانہ ہوا تھا۔ مولوی صاحب کی وضاحت کے بعد زلیخا نے مولوی صاحب سے زخمی لہجے میں کہا، چلیں بابا۔ زلیخا، وہ یوسف کی آواز پر ایک پل کے لیے رکی، مت پکارو ہمیں اس الفت سے شہزادے کہ ہم بکھر جائیں۔ اور یہ جنزادی جب تک اپنے یوسف کے ساتھ تھی تو زلیخا تھی، اب تک فقط نور السحر ہے، نور السحر۔ یوسف نے زلیخا کے سامنے ہاتھ باندھتے ہوئے بھری ہوئی آواز میں صرف اتنا کہا، میں مجبور ہوں، بہت مجبور، اپنی ذات برادری خاندان کے ہاتھوں، تمہارا یوسف صرف تمہارا ہے، مگر شہزادے، مگر زلیخا نے تمہارے لیے ذات برادری خاندان قبیلہ سب سے بغاوت مول لے لی، اس مگر کو ہمارے بیچ نہ آنے دیا۔ خیر، عشق میں ہم برباد ہوئے ہیں تو اب بعد وہ بھی نہ رہ سکیں گے۔ محبوب جب تک آنکھوں میں اترے محبت ہے، دل میں اتر جائے تو عشق، اور دماغ میں چڑھ جائے تو جنون، اور جب تک محبت ہے فقط نیند حرام ہے۔ جب عشق ہے تو محبوب کا طواف کرتا ہے، اور جب جنون بن جائے تو طوفان بن جاتا ہے اور پھر محبوب کو نچاتا ہے فرش عرش تک، یا تو فنا کر دیتا ہے یا فنا ہو جاتا ہے، اور میں فنا ہو گئی ہوں۔ یہ کہہ کر زلیخا معنی خیز مسکراہٹ لبوں پر لیے غائب ہو گئی، اور یوسف اپنی جگہ پر وہیں بیٹھ گیا۔ ماں، وہ چلی گئی؟ وہ چلی گئی۔ خوش ہیں اب آپ سب؟ خوش ہو تم؟ واسع کی طرف دیکھ کر بولا، مجھے غلط مند سمجھو، میں نے فقط زلیخا کی اصلی جان کر اس کو تم سے دور کرنا چاہا، اور کچھ نہیں، وہ بھی صرف تمہاری چاہ میں، مجھے معاف کر دو۔ اور آپ سب بھی، وہ کمال اداکاری سے روتے ہوئے بولی۔ جاری ہے بھی۔ زلیخا کے جانے کے بعد یوسف بہت اداس رہنے لگا، ہنسنا، بولنا، گھلنا ملنا سب چھوڑ دیا، کھانا بھی کبھی کھا لیا کبھی نہیں، زیادہ تر درگاہ پر ہی رہتا یا عبادت میں تلاوت میں مشغول رہتا۔ یوسف کی والدہ زینت بیگم یہ سب دیکھ کر بہت رنج میں رہتی، اور یوسف کو آسیہ سے نکاح کرنے پر آمادہ کرنے پر لگی رہتی۔ آسیہ نے کیے کی معافی مانگ لی تھی سب سے رو رو کر، اور سب کو بتایا کہ اس نے صرف زلیخا کی اصلیت جان کر زلیخا کو یوسف سے دور کرنا چاہا تھا، باقی سب میں اس کا کوئی قصور نہیں، سب نے اسے معاف کر دیا تھا۔ حیدر بھی آسیہ کو یوسف کی محبت کی خاطر چھوڑ کر واپس انگلینڈ چلا گیا تھا۔ زینت بیگم کو لگتا تھا کہ ہو سکتا ہے آسیہ کی محبت یوسف کو پھر سے آباد کر دے۔ ان کا بیٹا پھر سے ہنسنے بولنے لگے، مگر وہ یہی کہتا کہ وہ زلیخا کی جگہ کسی کو نہیں دے پائے گا، مگر وہ پھر بھی گاہے بگاہے اپنی کوششوں میں لگی رہتی تھی۔ پھر انہوں نے یوسف کو بنا بتائے اس کے اور آسیہ کے نکاح کی تیاریاں شروع کر دی۔ یوسف سے یہی کہا کہ اگر وہ انکار کرے گا تو میرا مرا
منہ دیکھے گا۔ یوسف نے ماں کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر جب کوئی راستہ نہ نظر آیا اور کچھ سمجھنے پر راضی نہ ہوا تو وہ گھر چھوڑ کر درگاہ چلا گیا۔ زینت بیگم آخر ماں تھی، انہوں نے آسیہ کو بھیجا کہ جاؤ اسے اپنی محبتوں کا واسطہ دو، اسے منا لو۔ آسیہ زینت بیگم کے کہنے پر درگاہ یوسف کو سمجھانے چلے گئی۔ درگاہ پہنچ کر اس نے درگاہ کے عین سامنے موجود مسجد پر رنج بھری نظر ڈالی جو اب ویران رہتی تھی، مگر زلیخا ابھی بھی اپنے بابا کے ساتھ وہیں مقیم تھی۔ یوسف تلاوت میں مشغول تھا، اس کی آواز میں وہی مٹھاس تھی جو مولوی نور احمد کی آواز میں تھی۔ درگاہ کے سبھی ملنگ اسے مدہوش ہو کر سن رہے تھے، دنیا سے بیگانہ ہو کر۔ درگاہ کے خادم نے جب یوسف کو خبر دی کہ کوئی زلیخا آئی ہے اپنے شہزادے سے ملنے، وہ بے اختیار کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی مخاطب ہوا، تم نہیں جانتی جانے یوسف کتنا تڑپا ہے یہ شہزادہ اپنی زلیخا کے لیے؟ آسیہ کا رخ دیوار کی طرف تھا اور پشت یوسف کی طرف تھی۔ جب وہ یوسف کی آواز پر پلٹی تو یوسف اس کی آنکھوں کو دیکھ کر پہچان گیا کہ یہ اس کی زلیخا نہیں۔ یوسف بے دلی سے بولا، کون ہو تم؟ تم میری زلیخا نہیں۔ یوسف کی بات سن کر آسیہ اپنے چہرے پر سے نقاب ہٹاتے ہوئے بولی، بہت پہچان ہے تمہیں، اپنی زلیخا کی بن دیکھے پہچان گئے؟ آسیہ کو دیکھ کر یوسف بے دلی سے بولا، کیوں آئی ہو یہاں؟ آسیہ اسے دیکھتے ہی بولی، اپنے یوسف کے لیے لینے آئی ہوں، اور میں اپنے یوسف کو لے کے جاؤں گی، وہ یوسف جو میری بچپن کی محبت ہے۔ آسیہ کی بات سن کر یوسف زیر لب تھوڑا سا مسکرایا اور بولا، یہ سب تم نے مجھے برباد کرتے وقت کیوں نہیں سوچا کہ میں تمہاری بچپن کی محبت ہوں؟ محبت صرف چھیننے کا نام نہیں، دینے کا نام بھی ہے۔ دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا تمہاری فطرت ہے۔ ابھی ہی بھی دیکھ لو، پھر سے تم نے میرے جذبات سے کھیلا، زلیخا کا نام لے کر۔ تم میرے بلانے پر اس طرح دوڑے چلے آتے؟ آسیہ نے رنج سے سوال کیا۔ کیا کرنے آئی ہو یہاں اب؟ یوسف نے بے رخی سے سوال کیا تو آسیہ نے بولنا شروع کیا، وہ تمہارے کسی طرح بھی قابل نہ تھی، نہ دین کے لحاظ سے نہ دنیا کے لحاظ سے، جن اور انسان کا کوئی میل نہیں۔ تم کیوں غیر ذات کے لیے خود کو اور اپنی ذات سے وابستہ لوگوں کو اذیت دے رہے ہو؟ تم اور زلیخا دریا کے ان دو کناروں کی طرح ہو جو کبھی مل نہیں سکتے، وہ ہمیشہ جدا ہی رہتے ہیں۔ میرے ساتھ واپس چلو، میری محبت کا اعتبار تو کرو، میں تمہارے ہر زخم کا مرہم بنوں گی، میری بے انتہا محبت تمہیں سب بھلا دے گی۔ یہی بتانے آئی ہو؟ کہہ دیا جو کہنا تھا، یوسف نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ زلیخا کی محبت میری ذات کا حصہ ہے، وہ مجھ سے جدا نہیں۔ بھلے اس دور میں زلیخا یوسف کی قسمت میں نہیں، مگر دل میں تو ہے، میری روح میں تو شامل ہے۔ ہم بھلے دریا کے دو کناروں کی طرح ہیں جو کبھی مل نہیں سکتے، مگر ساتھ ساتھ تو چلتے ہیں نا، اور ان کا ساتھ ایک دوسرے کو مکمل کرتا ہے، دریا کو اپنی حدود میں رکھتا ہے۔ ایک بھی کنارہ ٹوٹ جائے تو دریا بپھر جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، اجڑ جاتا ہے، ہم بھی اسی طرح ہیں۔ یوسف کی بات سن کر وہ انتہائی دکھ اور کرب سے گویا ہوئی۔ کیوں؟ تم اپنی زندگی ایک لا حاصل کے پیچھے برباد کر رہے ہو، اپنی تمام عمر ایک بے نام رشتے کے نام کر رہے ہو؟ کیوں؟ جسے تم لا حاصل کہہ رہی ہو نا، وہی تو میری زندگی کا حاصل ہے۔ اگر تم نے واقعی مجھ سے سچی محبت کی ہوتی تم ایسا نہ کہتی، اور جس رشتے کو تم بے نام کہہ رہی ہو، عشق نام ہے، عشق نام ہے اس رشتے کا۔ وہ اکثر کہا کرتی تھی، شہزادے تم میرا عشق، میرا جنون ہو، مگر نہیں، جنون تو میں تمہارا تھا، اس کا تو میں عشق تھا۔ اور جب بات عشق مصطفیٰ پر آئی تو اس نے ثابت کر دیا کہ عشق مصطفیٰ سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ ہم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق کے جنونی نہیں ہوتے۔ محبوب جب تک آنکھوں میں اترے محبت ہے، اور وہ میری آنکھوں میں کب کی اتر چکی۔ دل میں اتر جائے تو عشق، اس دل کی مکین تو وہ ہمیشہ سے ہے اور رہے گی، اور دماغ میں چڑھ جائے تو جنون، اور وہ تو میری آنکھوں، دل، روح، دماغ سب پر طاری ہے۔ جب تک محبت تھی فقط نیند حرام تھی، جب عشق بنی تو دل اس کی محبت کا طواف کرنے لگا، اور جب جنون بنی تو طوفان بن گیا، محبت کا طوفان، اور پھر اپنے اس محبوب کو نچانے لگی فرش سے عرش تک۔ اب میری روح عشق مصطفیٰ میں اور دل اس کے عشق و جنون میں محو رقص ہے اور قریب ہے۔ اب یا تو میں اپنی میں کو خود ہی کو فنا کر دوں یا فنا ہو جاؤں۔ ایک جن زادی مجھے عشق سکھا گئی
اور بتا گئی کہ مصطفیٰ کے عشق کے آگے کچھ نہیں، اپنی ذات، اپنا جنون بھی نہیں۔ اب بس یہاں مصطفیٰ کا عاشق اور زلیخا کا محبوب رہتا ہے، کوئی یوسف نہیں۔ وہ نہ ملی غم نہیں، اس کا دیدار ہی میری منزل ہے۔ ہر عشق کو ضروری نہیں منزل ملے، یہ قربت محبوب۔ بعض کے لیے تاحیات طواف زیارت محبوب ہی ان کی منزل ہوتی ہے، اور میں نے اپنی منزل پا لی ہے۔ عشق بندگی ہے اس میں، تن کا کرب نہ مانگ کہ جیسے چھو لیا اسے پوجا نہیں کرتے۔ عشق بندگی ہے اس میں، تن کا قرب نہ مانگ کہ جسے چھو لیا اسے پوجا نہیں کرتے۔ نور محل سے جانے کے بعد زلیخا نے اپنی قسم نبھائی تھی، بھلے وہ ہر دن ہر پل تڑپتی تھی، مگر وہ کبھی یوسف کے سامنے نہیں آئی۔ وہ اپنے بابا کے ساتھ اسی مسجد میں مقیم تھی۔ اس نے ثابت کر دیا تھا کہ مصطفیٰ کے عشق سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ وہ اپنا آپ عبادت میں مشغول رکھتی، مگر جب کبھی یوسف کی یاد بے بس کر دیتی تو پھوٹ پھوٹ کر رو پڑتی۔ جب ضبط ٹوٹ جاتا تو اس کے رونے کی آواز سر شام اکثر آیا کرتی، جسے سارا گاؤں سنتا، اور یوسف سن کر تڑپ جاتا اور محو رقص ہو جاتا۔ زلیخا کو اس پل خود کی جنس کا یہ فرق تڑپا دیتا، اور وہ یوسف کی تلاوت میں دل کا قرار ڈھونڈ لیتی۔ جب جب یوسف کی تلاوت اس کے کانوں میں پڑتی تو اس کی بے چین روح کو مانو قرار آ جاتا۔ ادھر زلیخا کا رونا یوسف کو بے کل کر جاتا، اور اسے بھی اپنی جنس کا یہ فرق تڑپا دیتا۔ شدت عشق کا تقاضا ہے، جہاں سر نہ جھکے وہاں دل جھکا لیجئے۔